افغانستان تاریخ کے ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے کہ جس میں وہ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ خود امریکہ جس نے ویتنام کی طرح افغانستان سے بھی 2 دہائیوں کے بعد اپنے فوجی انخلا کا ہنگامی آغاز کیا، اس نے بھی یہی کہا کہ وہ ایک ایسی جنگ نہیں لڑ سکتا کہ جس میں طالبان کے خلاف خود افغان بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ دوسری جانب اس خطے کی دوسری طاقتوں کی بات کی جائے، مطلب ترکی، چائنا، روس، ایران اور پاکستان، تو انہوں نے بھی اس طرف اشارہ دیا ہے کہ وہ جو بھی حکومت آئے گی اس سے مذاکرات ضرور کریں گے۔ اور مزید تو یہ کہ اقوام متحدہ کے افغان صورتحال پر ہنگامی اجلاس میں یہ بات تو ضرور سامنے آئی کہ وہاں خواتین اور بچوں کے خلاف تشدد کیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ میں یہ نصیحت بھی کی گئی کہ اب جلد حکومت کا نفاذ ہو اور وہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کو یقینی بنایا جائے، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ جو بھی حکومت آئے گی، اور وہ تو طالبان کی ہی لگ رہی ہے، وہ منظور نظر نہ بھی ہو اس کو تسلیم ضرور کیا جائے گا۔ کابل میں موجود افغانی صدارتی محل کے محاصرے کے بعد سب سے پہلے طالبان نے جنگ بندی کا اعلان کیا اور وعدہ کیا کہ 2001 میں امریکی دست درازی سے قبل جو ان کی حکومت تھی، آنے والا دور حکومت اس سے قطعی مختلف ہوگا۔ یہاں پہ خواتین کو پڑھنے لکھنے اور کام کرنے کی اجازت ہوگی اور دوسرے مذہب اور فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی آزادی دی جائے گی۔ طالبان کے کیے ہوئے وعدے اور دعوے اور افغانستان کا مستقبل اتنا مبہم اور غیر یقینی ہے کہ خود پاکستانی وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کونسل نے کہا ہے کہ اس پر کوئی بھی حتمی رائے قائم کرنا ابھی قبل از وقت ہوگا۔ آنے والے دنوں میں افغانستان کی حکومت کس طرح کی ہوگی، طرز حکومت کیا ہوگا، وہاں پہ مذہب کی کون سی تشریح اور کون سی حدود کا اطلاق ہوگا، ان کے سفارتی تعلقات کن کن سے اور کیسے ہوں گے، اندرونی اور بیرونی معاملات کیا ہوں گے، اور معیشت کس طرح کام کرے گی، اس پر تو آنے والا وقت ہی کوئی دلیل قائم کرے گا۔ لیکن اگر تاریخ پر مختصر سی نگاہ دوڑائی جائے تو اس بات کا خاکہ ضرور کھینچا جا سکتا ہے کہ افغانستان پر مسلط کردہ دہائیوں پر محیط جنگ نے کیا اثرات مرتب کیے ہیں، اور امریکہ، روس اور خود طالبان نے افغانستان کے ساتھ کیا کیا ہے، اور یہ طالبان کون ہے۔ ہیلو گائز، ARY اسٹوریز کی جانب سے میں محمد حنین امین۔ افغانستان کی تاریخ کا یہ باب شروع ہوتا ہے 1979 سے، کہ جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا اور اس کے جواب میں امریکہ، جو کہ ویتنام وار سے تھک کر بیٹھا تھا، دوبارہ متحرک ہو گیا۔ لیکن اس بار اس نے خود سے آنے کی بجائے اپنے اتحادیوں کو اور گروپس کو افغانستان میں موجود فنڈ کرنا اور سپورٹ کرنا شروع کیا رشیا کے خلاف، اور اس کے بعد اس کو ایک مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی، جس سے جوک در جوک یہاں پر خطے کے مسلمان جہاد سمجھ کر شامل ہوئے، اور 9 سال کی طویل مزاحمت کے بعد رشیا کو 1989 میں یہاں سے نکال باہر کیا۔ بعد از رشیا افغانستان میں وسائل، حکومت اور اداروں کا فقدان پیدا ہو گیا، اور اتنی حد تک کہ وہاں خانہ جنگی شروع کر دی گئی۔ 89 سے لے کر 94 تک یہاں پر خانہ جنگی اور مسلسل مظالم رہے، جس کے بعد ایک نئی طاقت ابھری جو اپنے آپ کو طالبان کہنے لگی۔ طالبان انتہائی داہنے بازو مطلب فار رائٹ کی ایک اسلامی تنظیم ہے، جس نے وہاں کے افغانیوں کو اس بات پر قائل کیا کہ اب افغانستان سے خانہ جنگی کا اختتام ہونا چاہیے، وہاں پہ اسلامی نظام کا نفاذ ہو۔ انہوں نے طاقت جمع کر کے 1996 تک کابل پر قبضہ کیا اور بالآخر افغانستان کو اسلامی امارات قرار دے دیا۔ وہاں سے لے کر 2001 تک ان کی حکومت کا ایک حصہ قائم رہا، جس میں خواتین کے خلاف انتہائی خطرناک مظالم کیے گئے اور دوسری خطرناک حدود بھی جاری کی گئیں۔ 2001 میں بالآخر 9/11 کا واقعہ پیش آیا کہ جس میں صدر بش نے افغانستان سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ وہ فوری اسامہ بن لادن، جو کہ القاعدہ کے سربراہ تھے، ان کو امریکہ کے حوالے کر دیں۔ لیکن افغانستان کے منع کرنے پر وہاں پہ جنگ کا آغاز ہوا، طالبان کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا، اور دسمبر 2001 میں صدر حامد کرزئی کو وہاں پہ تعینات کر دیا گیا عبوری صدر کی حیثیت میں۔ 3 سال تک وہاں پہ عبوری حکومت قائم رہی، نیا آئین وجود میں آیا، اور پھر انتخابات ہوئے اور اس میں صدر حامد کرزئی جیت گئے، اور وہاں سے ایک نیا سلسلہ جاری ہوا کیونکہ طالبان نے اپنی طاقت کو دوبارہ ری گین کر لیا تھا، اور اسی صورت میں امریکہ کے ٹروپس بھی وہاں پر بڑھ گئے۔ 2004 میں صدر حامد کرزئی حکومت کے بعد طالبان نے بھی دوبارہ سر اٹھانا شروع کر دیا۔ وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات اور قتل عام میں تقریباً 40,000 سے زائد افغان شہری، تقریباً 75,000 کے لگ بھگ افغان ملٹری آفیسرز اور پولیس آفیسرز
اور تقریباً 3500 کے لگ بھگ انٹرنیشنل ٹروپس مطلب دوسری ممالک کی افواج کے لوگ مارے گئے۔ دوسری جانب اگر صرف پیسوں کی بات کی جائے تو امریکہ کو صرف اس جنگ نے 10 کھرب امریکی ڈالرز مطلب 1 ٹریلین US ڈالرز کا نقصان پہنچایا، جس میں تعمیر نو مطلب ریکنسٹرکشن کے پلانز اور منصوبے بھی شامل تھے۔ اور خود جو بائیڈن نے کچھ عرصے پہلے کہا کہ ہم نے 89 بلین US ڈالرز صرف افغانستان کی افواج اور ایئر فورس کو بنانے میں خرچ کیے ہیں، اور ان کے پاس 3 لاکھ کے قریب سپاہی موجود ہیں جن کو صرف اور صرف 75,000 کے لگ بھگ طالبان سے لڑنا ہے، جو کہ ان کے لیے بہت عام سی بات ہوگی۔ اور یوں امریکہ نے افغانستان سے فوجی انخلا کا اعلان کر دیا کہ اگست کے آخر تک وہاں پہ کوئی بھی امریکی ٹروپ یا امریکی فوجی باقی نہیں رہے گا، اور جو کرنا ہے افغانستان نے خود ہی کرنا ہے۔ سال 2021 کے مئی سے نیٹو نے اپنی انخلا کا آغاز کیا، جس میں 9600 ٹروپس شامل تھے، اور اس آغاز کے ساتھ ہی ہیلمنڈ صوبے میں افغانستان نے جنگی جھڑپیں شروع کر دیں۔ امریکہ کا اس کے بعد قندھار سے ایگزٹ شروع ہوا، جو کہ افغانستان کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے، اور طالبان نے اس کے مقابلے میں وردک اور غزنی صوبوں میں دست درازی شروع کر دی۔ پھر آہستہ آہستہ کرتے شمالی صوبوں سے ہوتے ہوئے قندھار پر دھاوا بولنا شروع کیا، اور اس کے بعد 9 جولائی کو ایرانی سرحدی علاقے ہرات صوبے میں اور پھر پاکستانی سرحدی علاقے سپن بولدک کے گھیراؤ کا آغاز کر دیا۔ تیزی سے پھیلنے والے طالبان نے شہری علاقوں کا رخ کیا اور بہت سارے علاقے بغیر مزاحمت کے اپنے قبضے میں کر لیے، جن میں زرنج، شبرغان، قندوز، سر پل، تالقان، ایبک، فرح اور پل خمری شامل ہیں۔ اور پھر بدخشان صوبے کے شہر فیض آباد میں طالبان کا حملہ اور ان کا قبضہ اس بات کی دلیل تھا کہ اب طالبان کا پورے ملک پہ قبضہ ناگزیر ہے۔ اور پھر اتنی ہی تیزی سے 15 اگست کا بھی دن آ گیا، جس دن صبح ہی طالبان نے جلال آباد کا مکمل قبضہ کر لیا، اور تھوڑی ہی دیر بعد کابل کی طرف دست درازی کی اور کابل کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا۔ وہاں صدر اشرف غنی اپنے قافلے کے ساتھ تاجکستان کی طرف مبینہ طور پر چلے گئے، اور صدارتی محل طالبان کے قبضے میں آ گیا، اور انہوں نے اعلان کیا کہ اب وہ اسلامی امارات کا نفاذ کریں گے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی فیڈ بیک ہے یا مزید سوالات ہیں تو پلیز ہمیں لکھ بھیجیے ARY اسٹوریز یا ARY نیوز پر، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید اس طرح کے ایکسپلینرز بنائیں تو بھی ہمیں لکھ بھیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔